من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى في مقام آخر قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، اور یہ عرب و عجم نہ ہوتا، خدا کی قسم جہاں میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر یہ شاہ نہ ہوتا۔ اپنے کسی عمل کا سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل کا سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، خدا ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، بات بنتی نہیں، بات بنا لیتے ہیں، آقا ہم تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں سے وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جائے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو
جہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں آپ احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس باوقار محفل کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا، میری ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آنا اور لمحہ لمحہ مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی دور سے بھی قریب سے بھی تشریف لائے ہیں، رونق بنے ہیں۔ میں آغاز میں ہی دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں اور آج کی اس بابرکت محفل اور بابرکت رات کے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم سب پہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں۔ آج کی رات یقیناً بابرکت رات ہے۔ 15 شعبان المعظم 14 کا دن گزرا، 15ویں رات کا آغاز ہوا۔ نصف شعبان، اس رات کو علماء نے، صلحاء نے نام دیا شب برات، یعنی برات والی رات۔ یہ رات یقیناً باقی جتنی اسلام میں بڑی راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے یا شب معراج ہے جو گزشتہ درس ہمارا ہوا، ان راتوں میں یہ رات بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے خزانوں سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اجلال فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، آج ہم انہیں معاف کر دیں۔ سارا سال بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے معافی عطا فرما، باری تعالیٰ تو رحمان رحیم کریم ہے، میں گناہگار تیرا بندہ ہوں، تو معاف فرما۔ لیکن آج کی رات وہ رات ہے جب اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ آپ تھوڑا سا سبحان اللہ سے اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیں گے اور اپنی موجودگی کا بھی ثبوت دیں گے تاکہ ہم کچھ بات کر سکیں۔ ہماری آج کی اس محفل کے لیے ہمارے دور دراز سے ساتھی سفر میں ہیں، ابھی پہنچ رہے ہیں، راستے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لائیں اور ان کے سفر کو آسان فرمائیں۔ یہ رات، اس کا نام علماء اور صلحاء نے رکھا شب برات، لیکن یہ وہ بابرکت رات ہے۔ اگر ہم اس کا آغاز میں شب معراج سے سوچتا رہا کہ اس رات کیا عنوان بولا جائے تو بڑے عنوان مضامین ذہن میں آئے، کیونکہ شعبہ ہی یہی ہے۔
تو اللہ کے فضل سے کئی عنوان میرے ذہن میں آئے، لیکن ایک حدیث جہاں سے اس شب برات کی ہمیں اہمیت ملتی ہے، جب اس حدیث پہ نظر ڈالی تو مجھے اس میں دو چیزیں نظر آئیں، تو میں نے کہا آج رات ہم ان دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ شیخ صاحب اگر آسانی ہو تو میرے قریب نیچے تشریف رکھیں، آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ آپ احباب کی نظریں بھی میری طرف رہیں گی، توجہ بھی میری طرف، تاکہ ہمارا قیمتی وقت مزید قیمتی ہو جائے۔ میری مائیں بہنیں بھی اگر آپس میں کوئی گفتگو کر رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں، موبائل میں مصروف ہیں تھوڑی دیر موبائل کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آج کی رات اور ہماری یہ محفل انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے نور سے منور فرمائیں گے کہ ہمارے دل بھی منور ہوں گے اور ہمارے ذہن بھی منور ہوں گے۔ آپ کی توجہ رہے، میں نے جب نظر ڈالی جس حدیث سے ہمیں آج کی رات کی اہمیت ملی، جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے دو عنوان ملے۔ پھر میں نے ذہن بنایا کہ ان دو عنوان پر ہم بات کریں گے مختصر۔ آغاز کرتے ہیں اسی حدیث مبارکہ سے۔ شب برات یعنی نصف شعبان کی یہ آج کی رات، ایک رات آئی اور مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، میرے محبوب کا حجرہ پاک ہے، اور باری ہے ام المومنین طیبہ طاہرہ مریم اسلام، میری بھی ماں، آپ کی بھی ماں، پورے مسلمانوں کی ماں، سیدہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور میرے محبوب سیدہ اماں عائشہ کے گھر میں آرام فرما ہے۔ آپ کی نظریں رہیں اور تصورات کی دنیا میں چلیں تاکہ بات کو آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ آپ اماں عائشہ کے گھر میں حجرہ پاک میں آرام فرما ہے۔ رات کا کچھ وقت گزرا اور اماں عائشہ نے محسوس کیا کہ میرے سرتاج تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ، درود کی بہاروں سے انشاءاللہ میں بھی چلوں گا اور برکت بھی ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بستر پر موجود نہیں۔ فطری تقاضا، دل میں خیال آیا کہ شاید کہیں آپ دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تو نہیں چلے گئے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلی، رات کا اندھیرا تھا، لیکن 15ویں رات تھی تو چاند بھی تھا، روشنی بھی تھی، میں باہر نکلی، اب دیکھوں تو حضور کہاں ہیں؟ اللہ نے میرے نبی کے جسم پاک میں وہ خوشبو رکھی تھی جو دنیا کے کہیں بھی کسی پھول میں وہ خوشبو نہیں، اور صحابہ پہچان لیتے تھے کہ حضور کس گلی سے گزر کے کہاں گئے اور کہاں جا رہے ہیں۔ آپ دوپہر کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور میرے نبی بھوک کی وجہ سے، بھوک نے ستایا تو شدید بھوک کی وجہ سے آپ گھر سے باہر تشریف لائے، گرمی کا موسم ہے اور مدینہ کی گلی ہے، آپ چل رہے تھے، حضرت جابر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی حضور پیچھے ہیں، جابر کو خوشبو پہنچ جاتی ہے کہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں تاکہ میں عنوان کو چلاؤں تو عنوان آپ کو ذہن نشین ہو کہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر اپنے گھر سے اٹھے اور دروازہ کھولا اور محبوب کا استقبال کیا اور عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو بھاگ جاگ اٹھے ہیں، آپ کا گزر ہو رہا ہے میری گلی سے، تشریف لائیے میں کوئی اکرام کروں۔ تو صحابہ میرے نبی کو پہچان لیتے تھے خوشبو سے کہ حضور یہاں سے گزر کے گئے ہیں، تو وہ صحابہ پہچان لیتے ہیں یہ تو ام المومنین عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔
آپ نے محسوس کیا اور خوشبو جس طرف لے گئی وہ پیچھے پیچھے چلتی رہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع ہے اور قبرستان ہے اور رات کا اندھیرا ہے، آمنہ کے لال ہیں. یوں کہوں کہ چاند بھی میرے نبی کا دیدار کر رہا تھا. آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں. ما زاغ البصر کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے ہیں. والضحیٰ کے چہرے پہ رخساروں پہ چل رہے ہیں اور میرے نبی کی زبان پر، زبان اطہر پر یہ بات ہے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، کہ باری تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے. آنکھوں سے آنسو ہیں، ہاتھ دراز ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. یہ وہ دعا ہے جب میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے تھے، ولادت کے چند لمحے بعد سجدے میں گئے اور یہی دعا تھی، یا رب امتی امتی. پھر میرے محبوب جب غار حرا میں جاتے تھے، یا رب امتی امتی، اعلان نبوت ہوا. آپ مکہ کی گلمیوں میں ہیں، آپ مکہ کے صحراؤں میں ہیں، آپ کو تکلیفات ہو رہی ہے، آپ عبادات میں ہیں. جب دعا مانگتے ہیں یا رب امتی امتی، باری تعالی میری امت کو معاف فرما دے، مجھے امت بڑی پیاری ہے. وہ دعائیں بھی ہوئیں، لیکن آج کی رات میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان الانبیاء، وجہ وجود کائنات، آمنہ کے لال، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، لا اقسم بہذا البلد کی رفتار والے نبی آج ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے اور آپ جنت البقیع میں ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یا رب امتی امتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہنچی، دیکھتی ہیں خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئیں. آپ لمبی دعا کرتے رہے. آپ نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آیا ہے. آپ نے دعا کو مکمل فرمایا، مڑ کے دیکھا تو اما عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا، عائشہ کیا اللہ اور اللہ کے نبی آپ کے حق میں کوئی خیانت کر سکتے ہیں کہ تو یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید میں کسی اور زوجہ کے پاس گیا ہوں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرائیں اور عرض کرنے لگی، فداکا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. میرے دل میں خیال تو یہی آیا تھا. آپ نے فرمایا، عائشہ آج رات یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس رات میرا اللہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اٹھ کے آیا تھا کہ میں جاؤں اور جنت البقیع میں بیٹھ کر بقیع والوں کے لیے بھی اپنی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دوں. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی میری توجہ گئی تو میں نے کہا اس میں دو عنوان ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک دعا ہے. تو آج کا ہم نے عنوان رکھا، اللہ نے میرے حبیب کو کیا شان دی اور اللہ نے اپنے حبیب کو امت کا کیا غم دیا. رات کا اندھیرا ہے اور آپ جنت البقیع میں ہیں اور امت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. میں قرآن کھولا، میں نے دیکھا میرے نبی کی اپنی امت سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے. قرآن کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
اللہ نے میرے نبی کی شان کو بیان فرمایا۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے 4 عنوان دیے ہیں، زندگی باقی کبھی سناؤں گا، لیکن ایک بات اللہ نے میرے نبی کو امت کی محبت کے لیے 2 اپنے صفاتی ناموں میں سے 2 نام میرے نبی کو گفٹ دیے ہیں، میرے نبی کو دیے ہیں۔ اللہ نے اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو 2 میرے نام ہیں وہی نام میرے نبی کے بھی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، میرے نبی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رؤوف اور رحیم، اور یہ پوری آیت انشاءاللہ زندگی باقی کبھی بولیں گے۔ اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے نبی، امت سے محبت، امت سے پیار۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر امت کو معاف کریں گے، اپنے بندوں کو معاف کریں گے۔ میں امت کی معافی کے لیے آج ہاتھ دراز کر کے بیٹھا تھا، دامن پھیلا کے اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، باری تعالی مجھے میری امت بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، میری امت کو معاف فرما۔ میں امت کو جہنم میں جاتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، باری تعالی میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ دعا جاری ہے، دعا مانگی گئی۔ آج کی رات لاہور والوں، اللہ نے آج کی رات دی ہے امت محمدیہ کو۔ آج رات اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ، رو دھوو، آج اللہ کے سامنے بیٹھو، دامن پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، 2 کام کرو، 2 کام کرو۔ پہلا کام اللہ کے حضور توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے آپ کو نادم کرو، شرمندہ کرو، اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ باری تعالی تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے حسن دیا، تو نے مجھے یہ بینائی دی، قوت گویائی دی، قوت سماعت دی، یہ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، میں چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، لیکن باری تعالی میں تیرے خلاف چلا، تیرے حکم کے خلاف چلا۔ آج میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما۔ کہہ دے آمین۔ باری تعالی ہمیں معاف فرما دے، کہہ دیجئے آمین۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ آواز میں تھوڑا سا کم رکھیں، تلاوت میں زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ توبہ 2 چیزوں کا نام ہے، توبہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ توبہ کرے، توبہ کرے، توبہ کیا ہے؟ توبہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کہ اپنی گزشتہ زندگی پہ ندامت کا اظہار کرنا کہ باری تعالیٰ میرا جو وقت گزرا تیرے حکم کے خلاف گزرا، اب میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، صدقے سل سے بیٹھ گیا ہوں، تو میری پچھلی زندگی کو معاف فرما دے۔ اور دوسری چیز اگلی زندگی میں گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کہ باری تعالیٰ میں تیری توفیق سے
تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگلی زندگی تیرے حکم کے مطابق چلوں گا، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ پچھلی زندگی پہ توبہ، پچھلی زندگی پہ ندامت، اور اگلی زندگی کا اللہ سے وعدہ کہ باقی جو زندگی ہے میں تیرے نام پہ گزاروں گا، میں تیرے نام پہ چلوں گا، میں تیرے نام پہ گزاروں گا، اسے توبہ کرتے ہیں۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ بندہ کہے باری تعالیٰ جو وقت گزرنا تھا گزر گیا، تو مجھے معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، لیکن آگے کا وقت آگے میں تیرے نام پہ گزاروں گا۔ اگر بندہ یوں کہے باری تعالیٰ میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو، میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو، میرا چلنا میرا رکنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ کے حضور بیٹھ جانا اور اللہ سے یہ کہنا باری تعالیٰ جو وقت گزر گیا معافی دے دے، جو اگلا وقت ہے تیرے نام پہ گزاروں گا۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جب کوہ طور پہ پہنچے نا، پہاڑ پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ یہاں جوتے اتار دیجیے، آگے مقدس وادی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل آپ درمیان سے ہٹ جائیے، میں موسیٰ سے خود باتیں کروں گا۔ ادھر موسیٰ بولے، ادھر اللہ جواب دے، ادھر اللہ بولے موسیٰ جواب دے۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے ساتھ بات کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے، تو تجھے میں دیکھوں تو کتنا مزہ آئے گا۔ پیچھے والے بھائی ابھی خاموش میں نے ابھی عنوان شروع نہیں کیا، میں ابھی تمہید میں ہوں، عنوان ابھی آگے ہے۔ آپ کے ذوق کو دیکھ رہا ہوں، ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھائی آپ کے سبحان اللہ کی برکت سے انشاءاللہ مجھے شرح صدر ہوگا، میں بولوں گا، آج میں قرآن سناؤں گا انشاءاللہ، آپ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ یہ تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ لطف ہے، یہ مزہ ہے، اگر میں آپ کو دیکھوں تو کیا مزہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، جنت میں جب پہنچیں گے تو تب جنت کی آنکھ سے آپ بھی دیکھیں گے، دیدار کریں گے، مسلمان بھی دیدار کریں گے، لیکن دنیا میں نہیں۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ لاڈلے نبی تھے، وہ کبھی کبھی ضد کر کے بھی اپنی بات منواتے تھے کہ نہیں باری تعالیٰ کر دے کر دے کر دے۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تو میرے تجلی، نور کی تجلی کو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن اگر اصرار کر رہے ہو تو پھر پہاڑ کی طرف دیکھو، ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ نے نور کی ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ کلیم گرے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ حیران، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکو گے، قوت برداشت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ یہ فرما دیجئے کوئی ایسی آنکھ ہے بھی صحیح جو آپ کا دیدار کر سکے۔ اللہ موج میں آئے، اللہ نے فرمایا ہاں ایسی آنکھ ہے موسیٰ، تیرا معراج کوہ طور پہ ہے، جو آنکھ میرا دیدار کرے گی اس کا معراج عرش بری پہ ہوگا، جو عرش پہ آئے گا وہ میرا دیدار کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا یہ واقعہ میرے محبوب نے بیان فرمایا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ آ رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کے حواری تھے، چل رہے تھے، سامنے پہاڑ سے
ایک اس زمانے کا بہت بڑا بدماش آ رہا تھا اور اس کے دل میں خیال آیا، موسیٰ کلیم کا دیدار کیا، حسن و جمال دیکھا۔ ہر نبی حسین ہوتا ہے، ہر نبی حسین ہوتا ہے۔ حسن و جمال دیکھا، رعب اور دبدبا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ یار ساری زندگی تو میں بدماشی کرتا رہا، اپنی مرضی سے گزارتا رہا، آج کیوں نہ اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور اللہ سے معافی مانگ لی دل ہی دل میں کہ باری تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں، تیرے نبی کے قدموں میں جا رہا ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما۔ وہ چلتا ہوا آیا، اب جب قریب ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ چلنے لگا، ابھی کوئی بات نہیں کی، صرف چلنے لگا۔ جو 7 حواری تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کونی ماری اور کہنے لگا وڈا آیا ہے ہن صوفی بڑھن، دیکھو ہن تک بڑیا بدماشیاں کیتیاں نے تے ویکھ، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ وڈا آیا نیک ہے، ویکھو تے صحیح بڑیا نیکیاں کردا ہے۔ تو اس نے نا ایسے کونی ماری، صرف کونی، زبان سے وہ بھی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ مالک ہے جو دل میں خیال آئے تو جانتا ہے، زبان سے بولے تو جانتا ہے، اونچی آواز سے بولے تو جانتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ چل رہے ہیں، ساتھ والے نے کونی ماری، دل میں خیال آیا کہ وڈا آیا نیکوکار، ہن تک تے بڑا کچھ کردا رہا ہے۔ اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم اونچا بولو یا دل میں بولو، مخفی بولو، پوشیدہ حال جاننے والا۔ آج کی رات اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ اللہ کا نام بلند فرمائیں، پوشیدہ راز جاننے والا اللہ، پوشیدہ راز جاننے والا اللہ، اونچا بولے تو سننے والا، دل میں خیال آئے تو جاننے والا۔ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آپ کا اللہ نے
اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا میں دلوں کے راز جاننے والا، پوشیدہ باتیں جاننے والا، تمہارے دل میں خیال آئے، خیال بعد میں آتا ہے، اللہ پہلے جانتا ہے۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے، یاد ہے نا بھائی، بولنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے، ابھی کوئی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے موسیٰ نبی سے کہو، یہ جو آپ کا حواری ہے نا، اسے کہہ دیجئے کہ جو تیری پچھلی زندگی کی جتنی نیکیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور اس کو کہو جو بدماش تھا اسے کہو کہ تجھے خوشخبری ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ ایسا رحمان ہے، وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ صرف دل سے جب بندہ کہہ دے نا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، دل سے کہہ دے، صدق دل سے کہہ دے کہ باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، بس اتنا کہنا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 100 سال کیا ہزاروں سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو آ تو صحیح، ذرا میرے پاس بیٹھ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح کہ میں کیسا تیرا رب ہوں، کتنا مہربان ہوں، میں معافی کو پسند کرنے والا ہوں، پر تیرا صدق دل چاہیے، تیری نیت چاہیے، تو آ تو صحیح، پھر دیکھ میں تجھے کیسے معاف کرتا ہوں۔ دل سے صرف بولنا بھی نہیں، ابھی بولا بھی نہیں، دل میں خیال آیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ، شدید قحط سالی، پانی نہیں، گرمی ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیجئے اللہ بارش برسا دے، پانی پینے کو نہیں، ہم خود بھی پیاسے، جانور بھی پیاسے، فصلیں بھی ختم ہے، کچھ نہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا سب بستی والوں کو اکٹھا کرو اور آؤ میدان میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ دراز کیے دعا کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں آمین آمین کہہ رہے ہیں، دعا جاری۔ جناب جبرائیل امین آئے اور جبرائیل کہنے لگے اے نبی موسیٰ کلیم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اسی مجمع میں ایک بندہ ایسا کھڑا ہے جس سے میں اللہ ناراض ہوں، جب تک وہ ادھر کھڑا ہے کھڑا رہے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے وہ بندہ یا اللہ سے صلح کرے یا اس مجمع سے نکل جائے، مجمع سے نکلے گا تو دعا قبول ہوگی، مجمع سے نکلے گا تو دعا قبول ہوگی۔ اس میں ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ مجمع ہزاروں کا ہو، سینکڑوں کا ہو یا درجنوں کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سارے مجمع میں نیک لوگ ہوں اور ایک بندہ وہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں تو کسی کی دعا قبول نہیں۔ یہاں تو خود نبی کھڑے ہیں، یہاں کون کھڑے ہیں؟ نبی کھڑے ہیں اور نبی دعا مانگ رہے ہیں، ایک بندہ جو اللہ جس سے ناراض ہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ وہ مالک ہے، تنہا ہے، وہ چاہے تو دعا قبول کرے چاہے تو نہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اعلان کرو، وہ بندہ جب تک نکلے گا نہیں دعا قبول نہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ہے جس پہ اللہ ناراض ہے اور اس کے گناہوں کی نحوست سے آج بارش نہیں برس رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ نکلے گا تب دعا قبول ہوگی۔ اب وہ بندہ کھڑا ہے، کسی کو پتہ نہیں کون ہے، جناب موسیٰ بھی نہیں جانتے کہ کون ہے۔ وہ بندہ جو مجمع میں کھڑا تھا
اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نکلتا ہوں تو پورے مجمع میں رسوا ہو جاؤں گا کہ یہی بدبخت تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی تھی، اور اگر میں نہیں نکلتا، مجمع سے باہر نہیں نکلتا، تو جو اللہ اپنے نبی موسیٰ کو یہ بتانے پہ قادر ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے رحمت نہیں برس رہی، تھوڑی دیر بعد اللہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ فلاں بندہ ہے، پکڑ کے باہر نکالو، یہ تو اور بڑی بے عزتی ہو جائے گی، کروں تو کیا کروں؟ اب وہ پھنس گیا، اب اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے نہ ہاتھ اٹھائے، نہ دامن پھیلایا، نہ آنسو بہائے، بس دل ہی دل میں کہا باری تعالیٰ، دل میں کہا باری تعالیٰ میری توبہ، میری توبہ، نہ تو ہونٹ لے، نہ زبان لی، نہ آنکھوں سے آنسو برسے، نہ چہرے کا انداز بدلا، نہ ہاتھ ہلائے، کچھ نہیں، وہیں کھڑے کھڑے دل میں کہا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے مولا میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں بھٹک چکا تھا، میں آج آ گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے، اس مجمع کے سامنے مجھے رسوائی سے بچا دیجئے، رسوائی سے بتا دیجئے، تو مالک، تو خالق، تو رحمان رحیم کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو شہنشاہ ہے، تو علام الغیوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو علام الغیوب ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو رب ہے، تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کی، اللہ سے کال ملائی، اللہ سے کال ملائی۔ اس بندے نے جب یہ بات کی، اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کھڑے اعلان کر رہے تھے، بارش برسنا شروع۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی اعلان کر رہے تھے کہ بھی بندہ باہر نکلے گا تو بارش برسے گی۔ اتنے میں بارش برسنا شروع ہو گئی، تیز رفتار بارش آئی، بندے دوڑنے لگے، موسیٰ کلیم اللہ وہیں کھڑے ہو گئے بارش میں اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جب تک وہ بندہ باہر نہیں نکلے گا تو بارش نہیں برسے گی، بندہ بھی کوئی باہر نہیں نکلا، بارش بھی برس پڑی، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے میرے ساتھ دوستی بنا لی۔ صرف اتنی دیر چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنی دیر میں تو ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے، جتنی محبت کر لیں، اکلوتی اولاد کیوں نہ ہو، ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اتنی جلدی ماں باپ نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہیں مجمع میں کھڑے کھڑے بندے نے میرے ساتھ دوستی کر لی، جب دوستی ہو گئی تو بارش برسا دی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ وہ بندہ کون تھا؟ آؤ، ستار العیوب ہے میرا اللہ، پردے ڈالنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ وہ بندہ کون تھا؟ مجھے تو بتا دیجئے، اب تو آپ کا دوست بن گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں اس پہ ناراض تھا تب بھی میں نے اس کا پردہ رکھا، نہیں بتایا، اب تو میں دوست بن چکا ہوں، اب کیوں بتاؤں؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کم از کم آپ تو جانیں گے یہی بندہ تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی، لہٰذا میں نے اس کا پردہ رکھ لیا ہے۔ لاہور کے روشن ضمیروں، اللہ کی رحمت کا تقاضا دیکھو، وہ بندہ جس نے توبہ کی اس نے اپنی مرضی سے توبہ نہیں کی،
اپنی مرضی سے توبہ نہیں کی، اپنی بے عزتی کی وجہ سے کی کہ میری عزت ہی نہ ختم ہو جائے، 4 بندوں کے سامنے میں تو بے عزت ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی تھی۔ لیکن میرے اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، پر میرے طرف قدم تو بڑھا۔ اللہ نے فرمایا تم 1 قدم آگے بڑھو، میری رحمت 2 قدم چل کے تیرے قریب ہو جائے گی۔ تو آ تو صحیح، میرے قرب میں بیٹھ تو صحیح، میرے سامنے آ تو صحیح۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ حیران، اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج کی رات صدق دل سے اللہ سے توبہ کی دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ میں بھی، آپ بھی، میری مائیں بہنیں بھی صدق دل سے اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے دوستی لگائیے، اللہ کے قرب میں آئیے، اللہ کے ساتھ باتیں کیجئے، راز و نیاز کی باتیں۔ باری تعالی مجھ سے گناہ ہوئے، عصیان ہوئی، میں نے لمحہ لمحہ لازا تیری حکم دولی کی، لیکن تو رحمان ہے، میری ساری گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مجھے اپنا دوست بنا لیجئے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آؤ لاہور والو، تصورات کی دنیا میں چلو، مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، عمر فاروق عدل انصاف کرنے والے، ڈنکا بجتا ہے، لوگوں میں خوف ہے کہ عمر وہ ہے جو موقع پہ سزا دیتا ہے، موقع پہ فیصلہ سناتا ہے۔ جناب عمر کا زمانہ ہے، ایک شرابی ہاتھ میں شراب لیے آ رہا تھا، سفر کر رہا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ادھر عمر فاروق درہ لے کے آ رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق ہاتھ میں ہر وقت کوڑا رکھتے تھے، سزا موقع پہ۔ آج کی عدالتیں نہیں، ایک تو انصاف ملتا نہیں، دوسرا اگر کسی کو شاید مل بھی جائے تو دادے نے کیس کیا ہوتا ہے، پوتے کو جا کے انصاف مل رہا ہوتا ہے، ملتا بھی نہیں ہے، وہ بھی انصاف نہیں ہوتا۔ لیکن جناب عمر فاروق امام عدل و حریت، میرے نبی کی مراد، میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن جناب عمر فاروق جب آ رہے تھے، آؤ لاہور والوں ایک اور باریکی کا نقطہ دے رہا ہوں۔ ایک شرابی شراب کی بوتل لیے آ رہا ہے، ادھر عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں کوڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو عمر فاروق آ رہے ہیں، میری تو خیر نہیں، اور میں نے پڑھا کہ یہی شرابی اس پہ 3 دفعہ پہلے بھی حد لگ چکی تھی اور معافی مانگ چکا تھا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، پھر پینا شروع ہو گیا۔ تو اب جناب حضرت عمر کو آتا دیکھا تو سمجھ گیا اب میں نے نہیں بچنا، اب عمر کے کوڑے سے نہیں بچنا۔ اب ادھر عمر آ رہے ہیں، ادھر وہ شراب کی بوتل لیے آ رہا ہے۔ جب دیکھا ایک دم دل میں خیال آیا اور دل میں اللہ کو پکارا اور دل میں کہنے لگا باری تعالی میں توبہ کرتا ہوں صدق دل سے، سچی بات ہے، سچی توبہ کر رہا ہوں، تو عمر کے قہر سے مجھے بچا دے۔ بولے کہہ دے سبحان اللہ، عمر کی سزا سے مجھے بچا دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ ہمارا ابھی پہلا عنوان چل رہا ہے توبہ۔ کیا عنوان چل رہا ہے؟ توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ جناب عمر فاروق آ رہے ہیں، اس نے بغل میں شراب کی بوتل ڈالی، جناب عمر نے دیکھا کہ بندہ وہی ہے اور بوتل اس کے پاس ہے تو یقیناً شراب ہی ہوگی۔ تو جب قریب پہنچے کہا کیا لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں سرکہ لے کے جا رہا ہوں، میں سرکہ لے کے جا رہا ہوں۔ جناب عمر نے فرمایا نہیں، مجھے تیرے پہ یقین نہیں ہے، ذرا مجھے دکھا۔
اب یقیناً وہ شراب تھی، وہ تو گھبرا گیا اور اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو چکی تھی، زبان سے نکلا کہ سرکہ ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق نے اس کی بغل سے بوتل کو یوں پکڑا اور اس کو کھولا، دیکھا شراب سرکہ بن چکی تھی۔ پتہ اس بندے کو بھی نہیں، اس نے کہا یہ واقعی شراب ہے، میں تو پھنس گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب عمر کے ڈر سے شراب سرکہ بن جاتی ہے، بندہ اللہ سے ڈرے تو بندہ کیا بن جائے گا، بل دیکھو اللہ کیا مقام دیں گے۔ یہ تو عمر کے خوف سے شراب سرکہ بنی، بندہ جب اللہ کے خوف سے کہہ دے باری تعالیٰ جو گناہ کیے تھے مجھے معاف فرما، تیرے ساتھ دوستی لگانے آ کے بیٹھ گیا ہوں، دیر سے آیا ہوں، 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، آ گیا ہوں، اب تو آ گیا ہوں، اب تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری آنکھوں کا آنسو ابھی ان پلکوں کے اندر ہی ہوگا، ابھی ادھر آئے گا نہیں، میں تجھے معاف کر دوں گا تیرے جتنے ہی گناہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوحا کہتے ہیں درزی کو، نصوحا کہتے ہیں درزی کو، کہ جو درزی کٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے، جب وہ جوڑتا ہے تو کپڑا پہلے سیدھا تھا پھر سوٹ بن گیا کہ پہن لیا، جوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نصوحا، تم میرے پاس آؤ، سچی توبہ کرو، پھر دیکھو میں اللہ تمہیں کیسے معاف کرتا ہوں، ایسا معاف کروں گا، نصوحا ایسا سی دوں گا کہ یہ سلا ہوا درزی کا سلا کپڑا نظر آتا ہے کہ یہاں سلائی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے سیوں گا کہ پلستر کر دوں گا، نظر بھی نہیں آئے گا کہ تیری زندگی میں فلاں 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 گناہ تھا، نانا تیری زندگی کو ایسے شیشے کا کر دوں گا، صاف کر دوں گا جس میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آ تو صحیح، بیٹھ تو صحیح، دو زانوں تلمذ طے کر کے بیٹھ، دو آنسو بہا دے، ہاتھ اٹھا دے، توبہ کر لے، اپنے آپ کو سلنڈر کر، میرے سامنے بیٹھ جا، جھک جا اور کہہ دے باری تعالی میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر پھر اچھے عمل کر، ایمان لے آ، اسی ایمان پہ رہ جا، قائم ہو جا، ڈٹ جا، قائم ہو جا، ڈٹ جا، پھر رک جا، پھر اسی ایمان پہ رہ، پھر میرے سامنے بیٹھ جا، میرے سامنے بیٹھ جا، پھر کہہ دے باری تعالی اب میں نیک عمل کروں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک يبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں تو بیٹھ جا، پھر نیک عمل کر، توبہ کر لے، میرے سامنے آ جا، میں کیا کروں گا، میری رحمت کو دیکھنا، میں تیرے گناہ ختم
ختم نہیں کروں گا، تیرے گناہ ختم نہیں کروں گا، بلکہ تیرے گناہوں کے پلڑے سے اٹھاؤں گا، نیکیوں میں ڈال دوں گا۔ آج کوئی معافی دے دے، کوئی معافی دے دے تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا رحم دل سی انہیں معافی کر چھڑیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی مثال لے کے آؤ کہ تم گناہ کرو اور انہی گناہوں کو تبدیل کر دیں۔ یہ بھی بڑی رحمت ہے کہ انہی گناہوں کو معاف کر دیں، ختم کر دیں، کہ جی گناہ ختم اور صرف ثواب ہیں، صرف نیکیاں ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہ میری رحمت اس سے آگے ہے۔ کیا ہے کہ میں تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ میں وہ رحیم ہوں اور رحمت، اور میں وہ کریم ہوں، وہ غفور ہوں، وہ معافی کو پسند کرنے والا ہوں کہ میں گناہوں کو تبدیل کروں گا نیکیوں کے ساتھ۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کھوٹے سکے کو سونے سے تبدیل کر دیا جائے، کھوٹے کو سونا بنا کے رکھ دیا جائے، کرنسی بڑھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو میرے پاس آ تو صحیح۔